اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کو جب پڑھا تو یوں لگا کہ جیسے اب دین کامل ہو گیا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں فرمانا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم پھر کبھی یوں اکٹھے ہوں، اس طرف اشارہ تھا کہ آپ کا وصال مبارک قریب ہے۔ اور پھر آپ نے اسلام کے اہم نقطوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی پورے دین کا خلاصہ بیان کیا۔ لیکن جب ہم تاریخ و سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اسی حج کے مکہ سے مدینہ واپسی کے سفر میں 18 ذی الحجہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ چلتے چلتے جحفہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو آپ غدیر خم کے مقام پر قیام فرماتے ہیں۔ جحفہ پورے علاقے کا نام ہے اور غدیر خم اس جگہ کا نام ہے جس جگہ پر آپ نے قیام فرمایا تھا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کچھ دیر آرام کیا، پھر آپ نے نماز ظہر ادا کی۔ تو اہل سنت کے بہت سارے جید علماء کرام جنہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی ہیں، انہوں نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے جیسا کہ امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قرآن کی تفسیر 10 جلدوں میں موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ سے مدینہ لوٹ رہے تھے تو راستے میں غدیر خم کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا تو اللہ کی جانب سے یہ وحی آئی، سورہ المائدہ آیت نمبر 67، کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، یقیناً اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اونٹوں کے پالانوں سے ایک منبر تیار کیا جائے۔ تو لوگ تھوڑا اس میں حیران ہوتے ہیں کہ پیچھے یعنی حج کے دوران جو آپ نے خطبہ دیا تو پھر آپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی لوگوں سے خطاب فرمایا تھا، اب یہاں پر باقاعدہ ایک منبر، ایک سٹیج بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں؟ لیکن چونکہ حکم رسول تھا تو کوئی بھی اس کا سبب پوچھنے کی جرت نہیں کر سکا۔ سب صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی اور بہت سارے پالان جوڑ کر ایک اونچا منبر بنا دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر کھڑے ہو کر ایک وسیع و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں پہلے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کی تلاوت فرمائی کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی ایمان والوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ کیا میں تم لوگوں کی جان سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ تو سب صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، بے شک آپ یعنی ہماری جانوں پر سب سے زیادہ آپ کا حق ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا فرستادہ آ جائے، یعنی اللہ کا فرشتہ آ جائے اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں، یعنی مجھے اللہ کی جانب سے موت کا بلاوا آ جائے اور میں اسے قبول کر لوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو،
میں تم میں دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے جڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، جن میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری اطرت ہے، میری اہل بیت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس منبر پر بلایا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں تم سب کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں آج سے یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ یعنی آپ نے حدیث جو ہے نا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ والی حدیث آپ نے بیان کی وہاں پر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آپ نے حضرت علیہ السلام کو مبارکباد ان الفاظ میں پیش کی کہ ابو طالب کے بیٹے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آج سے آپ ہمارے اور تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے مولا بن گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے بعد سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے یہ الفاظ نازل ہوئے کہ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے میری محبوب آج کے دن مایوس ہو گئے کافر آپ کے دین سے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے پر دین مکمل ہو گیا، وہ سب کچھ جس کی لوگوں کو ضرورت تھی وہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دی تھی۔ اس حدیث کو بہت سارے صحابہ کرام سے نقل کیا گیا ہے، جیسا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں ان سے یہ حدیث نقل ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل ہے، اور خود حضرت علی علیہ السلام سے بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور اہل سنت کی معتبر کتب یعنی 6 کے اندر یہ مختلف اصحاب سے روایت کی گئی ہیں، یعنی اس قدر متواترہ روایات سے ہے کہ اس کے صحیح اور معتبر حدیث ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کوئی بھی باعقل اور باشعور انسان اس کے بیان کرنے کے انداز سے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اہتمام اور ایک پروٹوکول کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، تو اس سے بھی اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول بھی کون جن کے بارے میں قرآن کی گواہی ہو کہ وہ اپنے جی سے کچھ بولتے ہی نہیں، بلکہ صرف وہ فرماتے ہیں جو اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، اور پھر انسانوں پر اس چیز کو اور زیادہ واسع کرنے کے لیے اسی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا رسول بھی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر مجھ سے منسوب کرتا تو ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑتے اور پھر اس کی گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 44 سے 47 تک یہ اتنی سخت آیات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس لیے صرف کہ میرے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا رسول حق بات کہتا ہے، میرا رسول کوئی جھوٹی بات نہیں کرتا، کوئی بھی ایسی بات اپنی طرف سے بنا کر میری جانب منسوب نہیں کرتا۔ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے رسول کا کلام پروردگار کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی فضول کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کی اتباع کرنا، جس کی اطاعت کرنا لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ اتنی سخت آیات اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے قرآن میں کہ ہمیں پتہ چل جائے
کہ رسول اللہ نے کوئی بھی ایسی بات خود سے نہیں کی جو رسول اللہ نے اپنے جی سے کی ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بیان فرماتے تھے جو اللہ کی جانب سے آتا تھا۔ لیکن افسوس کہ یہ سب دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے باوجود آج کے دور کے علماء ان باتوں سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے سامنے اپنی تاویلیں پیش کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودی علماء جو حق کو چھپاتے تھے ان کے بارے میں کتنی سخت آیات اور کتنی سخت سزائیں بیان کی ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی، ہماری بھیجی ہوئی واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے، تو ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور واضح بیان کر دیا لوگوں کو جو کچھ وہ چھپایا کرتے تھے، تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور بے شک اللہ ہی ہے بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا، مہربان۔ اور بے شک جنہوں نے کفر کیا اور پھر اسی کفر میں مر گئے، کفر کیا یعنی انکار کیا، چھپایا، کفر کا مطلب ہے چھپانا کسی چیز کو، کسی چیز کا انکار کر دینا۔ یہ دو مطلب ہے کفر کے جو قرآن کریم میں ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور پھر وہ اسی کفر میں ہی مر گئے تو انہیں پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ دیکھیے کتنی بڑی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں ان کے لیے جو حق کو چھپاتے ہیں، جو حق جاننے کے باوجود اس کو لوگوں سے چھپا لیتے ہیں اور اپنی تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوگا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا نہیں، اس کا مطلب ویسا ہوگا۔ ان سب سے میری بستہ عرض ہے کہ خدا را حق کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جب آپ حق کو جان لیں تو پھر اپنے دنیاوی مفاد کے لیے حق کو چھپائیں نہیں، بلکہ دنیا کے بدلے آخرت کے گھر کو ترجیح دیں اور حق کو کھل کر بیان کریں، کیونکہ بے شک یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے اور یہاں پر جمع کیا ہوا مال اور شہرت سب ایک دن فنا ہو جائے گی، اور باقی کیا رہے گا؟ صرف ہم سب کے اعمال۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق بات سننے کی، حق بات کہنے کی اور حق بات پر ڈٹ جانے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا کر دے بحق کے محمد و آل محمد۔ اس دن کے صدقے میں، 18 ذی الحج کے دن کے صدقے میں، یہ بہت انمول دن ہے، یہ بہت فضیلتوں والا دن ہے، یہ بہت اہم دن ہے، کیونکہ اس دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اتمام نعمت کا دن ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ سے اس دن میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بحق کے محمد و آل محمد ہم سب کو حق پر چلنے والا بنا دے، حق پر ہم اپنی آخری سانسوں تک حق کے ساتھ رہیں، حق پر ڈٹے رہیں اور باطل کا مقابلہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔